یہ کتاب ایک عام کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے دل کی آواز ہے جس نے محبت کو اپنی روح میں محسوس کیا۔ یہ وہ جذبات ہیں جو الفاظ میں سمیٹنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی انہیں کرتاس پر اتارنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ قاری بھی اس درد، اس محبت اور اس قربانی کو محسوس کر سکے۔ یہ تحریر میرے ذاتی تجربات اور احساسات پر مبنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کہانی ہر اس دل کو چھولے گی جو کبھی محبت کی شدت سے گزرا ہے۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پوری کائنات بدل دیتے ہیں۔ میں غلام حیدر 17 سال کا ایک عام سا لڑکا۔ میرا رنگ تھوڑا سانولا ہے جسے کچھ لوگ کالا او کہہ کر مذاق بناتے تھے۔ چہرے پر سختی کا تاثر رہتا، مزاج بھی ذرا سخت تھا۔ زیادہ ہنستا کھیلتا نہیں تھا، اسی لیے اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ میں جذبات سے خالی ہوں، مگر اندر سے میں بہت حساس تھا۔ دل میں محبت، خواب اور اپنی فیملی کے لیے ہزاروں دعائیں اور تمنائیں چھپی ہوئی تھیں۔ میری سب سے بڑی خواہش ہمیشہ یہی رہی کہ میرے دونوں بھائی طیب الحسن اور عادل وزیر کامیاب اور خوشحال ہوں۔ ان کی کامیابی ہی میری کامیابی تھی۔ ساتھ ساتھ ایک خواب میرا اپنا بھی تھا کہ ایک دن میرا بزنس برانڈ ہو، میرا نام ہو اور لوگ مجھے پہچانیں۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ یہ دن میری نانی جان کے انتقال کا دن تھا۔ پورا خاندان نانا جان کے گھر جمع تھا۔ فضا سگوار تھی، دل دکھ سے بوجھل، ہر طرف افسردگی کا عالم تھا۔ مگر اس دکھ بھرے ماحول میں ایک روشنی کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ میری مامی زاد علیزہ، میں نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا لیکن اس دن وہ جیسے بدل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، چہرے پر ایسی معصومیت کے جیسے کسی نے پھول کو انسانی روپ دے دیا ہو۔ اس کا انداز، اس کا چلنا، سب کچھ دل کو چھو لینے والا تھا۔ میری نظریں اس پر جم گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک لمحے میں مجھے لگا کہ میں کسی اور دنیا میں ہوں۔ میرا دل پہلی بار کسی کے لیے یوں بے قرار ہوا تھا۔ اس دن مجھے محبت کا مطلب سمجھ آیا۔ میں نے اس دن خود سے کہا، یہی ہے، یہی وہ ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ لیکن افسوس، وہ مجھے بالکل نظر انداز کرتی تھی، جیسے میں اس کے لیے تھا ہی نہیں۔ اس کی یہ بے رخی میرے دل میں خنجر کی طرح چبھتی تھی، مگر میں پھر بھی دور سے اسے دیکھتا رہتا، اس کی ہر ادا کو دل میں قید کرتا رہتا۔ وہ دن میری زندگی کی شروعات تھی۔ شروعات محبت کی، شروعات بے چینی کی، اور شروعات ایک ایسے سفر کی جس کا انجام میں اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دل کا اعتراف اپنے گھر میں۔ نانا جان کے گھر سے واپسی کے بعد میری حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ دن رات بس علیزہ ہی ذہن میں رہتی۔ پڑھائی سے دھیان الفاٹے گیا، دوستوں کی محفل بے رنگ لگنے لگی، نیند روٹ گئی۔ کھانے پینے کا دل نہیں کرتا تھا، بس دل چاہتا تھا کہ کوئی مجھے سمجھے، کوئی میرے دل کی کیفیت کو محسوس کرے۔ ایک مہینے تک میں اندر ہی اندر جلتا رہا۔ آخر کار ایک دن ہمت جٹائی اور اپنے ہی گھر میں سب کے سامنے کہہ دیا، مجھے علیزہ سے محبت ہے۔ یہ لفظ میرے لبوں سے نکلے تو دل ہلکا ہو گیا، لیکن سامنے بیٹھے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ انہیں میری بات ایک مذاق لگی، جیسے میرے جذبات کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ میری سانولی رنگت پر شرمندگی کا پسینہ چمک رہا تھا۔ دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ کوئی نہ سمجھ سکا کہ یہ مذاق نہیں، میرا سچ ہے۔ اسی لمحے ابو نے مجھے سنجیدگی سے دیکھا۔ وہ مجھے الگ لے گئے اور کہا، بیٹا میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، لیکن ابھی تم چھوٹے ہو۔ یہ وقت پڑھائی اور محنت کا ہے۔ پہلے کچھ بنو، پہلے کچھ بہو، اپنی پہچان بناؤ، پھر اگر نصیب میں ہوئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پسند نہ کرے۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ ابو کی بات میرے دل پر تیر کی طرح لگی، مگر میں نے ہمت کر کے کہا، ابو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ابو کی بات میرے دل پر تیر کی طرح لگی، مگر میں نے ہمت کر کے کہا، ابو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ابو نے آہ بھری اور کہا، یقین رکھنا اچھی بات ہے، لیکن حقیقت اکثر یقین کو توڑ دیتی ہے۔ اگر اب وہ نہ ملی تو پھر بیٹا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس رات میں جاگتا رہا۔
कमरे की छत को ढूंढता रहा और दिल में यही सवाल दोहराता रहा। अगर अबू सच कहते हैं तो, अगर वो वाकई मुझे ना चाहती हो तो। मगर दिल मानता ही नहीं था। दिल कहता था कि एक दिन वो जरूर समझेगी कि मैं इससे कितना प्यार करता हूं। नाजरीन, आज यहां तक काफी है। अगला हिस्सा कल अपलोड होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम एक दूसरे के साथ जोड़ सके। बहुत शुक्रिया।